السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک دوست کے ابا نے یعنی اس کے والد نے مجھے اپنے گھر پر بلایا۔ چائے پانی ہونے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کی رشتے کی بات چل رہی ہے، فلانی جگہ سے مجھے رشتہ آیا ہے۔ وہ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکا جس کے بارے میں میری بیٹی کی بات چل رہی ہے وہ آپ کی پہچان کا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے معلومات نکال لوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی دوستیاں کیسی ہے، اور کیا وہ میری بیٹی کے لیے بہتر لڑکا ثابت ہوگا، میری بیٹی کا وہاں پر رشتہ طے کرنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں نے لڑکے کا نام پوچھا اور اس کا ایڈریس وغیرہ پوچھا، معلومات لی۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ لڑکے کا نام لیا، نام لیتے ہی جیسے میں نے اس لڑکے کو پہچانا، میں نے اسی وقت آن دا اسپاٹ میں نے کہا کہ انکل وہاں پر آپ رشتہ نہ کریں، میں آپ کے لڑکے کا دوست ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ بالکل بھی وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں۔ وہ لڑکا بالکل آپ کے لڑکی کے اور آپ کے خاندان سے جڑنے کے یعنی مناسب نہیں ہے۔ اس لڑکے میں بہت ساری برائیاں ہیں، میں بہت ساری اس کی خامیوں کو جانتا ہوں، وہ آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ بڑا بد اخلاق، بدتمیز، اور جو بھی مجھے معلوم تھا میں نے بالکل امانت داری کے ساتھ میں نے بتا دیا۔ انکل نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا، کہا کہ بس بیٹا بس ٹھیک ہے، ہم کو بس اتنا ہی معلوم کرنا تھا، بہت شکریہ۔ انکل کے اس لہجے میں اور اس بیچ میں ٹوکنے سے مجھے ایسا لگا کہ وہ میری ان باتوں سے اور میری اس معلومات سے تھوڑے ناراض سے ہو گئے۔ اور ایک بات اور یہ ہوئی کہ کچھ دیر پہلے سے کچن سے بریانی بننے کی خوشبو آ رہی تھی، میرے اس مشورے کے بعد وہ اچانک بند ہو گئی اور مجھے ایک کپ چائے پلا کر مجھے روانہ کر دیا گیا۔ میں واپس آ گیا۔ پھر کچھ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہی دوست اپنی بہن کی شادی کا دعوت نامہ لے کر مجھے ملا، شادی کا کارڈ لے کر۔ کارڈ کو میں نے جیسے ہی کھولا تو میں حیران ہو گیا، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال شادی وغیرہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، ہمارا کام تھا امانت داری سے معلومات دے دینا۔ ٹھیک ہے، ان کو نہیں اچھی لگی اور ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بول رہا ہو، ہماری جو معلومات ہے وہ صحیح ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، شادی ہو گئی۔ میں بھی شادی میں گیا، انکل کو مبارکبادی دی، اپنے دوست کو مبارکبادی دی، اور انہوں نے بھی مبارکبادیاں خوشی خوشی قبول کی۔ انکل نکاح کے بعد مجھے ملے، مجھے سائیڈ میں لے کر گئے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹا برا نہیں ماننا، ہم نے آپ کی باتوں پر غور کیا، آپ نے جو باتیں بتائی اس میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہے، لیکن بعد میں ہم نے مشورہ کیا اور سوچا تو ہمارے یہ خیال آیا کہ خامیاں اور برائیوں سے کون سا انسان پاک ہے نا؟ لڑکے میں چند برائیاں ہیں جو تم نے بتائی ہے، لیکن اس کے والدین، اس کے ماں باپ بہت اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، بڑا سا گھر ہے، بنگلہ ہے اور بہت سارے فلیٹس ہیں، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑیاں، اپنی کاریں ہیں، آفس ہے، پیسہ بھرپور ہے۔ اور بیٹا میں تجربے کی بات بتاؤں، آج کل اگر پیسہ ہونا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، اور ہم کو اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائے گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی لڑکی کی بہت تعریف کی، اور میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں کاروں میں گھری رہے گی، شاپنگ مالز میں گھومیں گی، دنیا کی سیر کرے گی، دبئی جائے گی، لندن جائے گی، امریکہ جائے گی، ہے نا؟ میں انکل کی بات سنتا رہا کیونکہ میں لڑکے کو جانتا تھا، میں مسکراتا رہا آخر میں، لیکن میں بھی اتنا بدظن بھی نہیں تھا، لڑکے کو جانتا تھا، لیکن چلو میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے جو امیدیں لگائی ہیں وہ اللہ کرے کہ وہ امیدیں ان کی صحیح ثابت ہو
اور وہ اپنی امیدوں پر کھرے اترے۔ میں سب کو دعائیں دے کر اچھے گمان کے ساتھ واپس لوٹ آیا، اور راستے سے آتے آتے بھی میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اس انکل کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائے۔ بعد میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ انکل نے اس شادی کے لیے 3 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے، کیونکہ سامنے والے بڑے گھر کے لوگ تھے، انتظامات اچھے کرنے تھے، کھانے پینے کا مسئلہ تھا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور میں انکل کو جانتا تھا، غریب تھے، اور 3 لاکھ روپے لینے کے لیے انہوں نے لوگوں سے کیا کیا منتیں کی ہوگی، کیا کیا وعدے کیے ہوں گے، کتنے ہاتھ جوڑے ہوں گے، مجھے خیال آ رہا تھا۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو گیا، لڑکی سسرال پہنچ گئی، ہم بھی دعا دے کر واپس آ گئے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ نکاح کے ٹھیک 14 مہینے کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اس لڑکی کا تو طلاق بھی ہو گیا، اور وہ ایک بچہ گود میں لے کر عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، آسمان جیسے سر پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے کام نپٹایا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دوست سے مل لوں اور وجہ معلوم کروں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں اس دوست کے گھر پہ گیا، اس دوست کے پاس بیٹھ کر میں نے معلومات لی، تو میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکے کے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم پڑا کہ اس لڑکے کے کئی افیئر ہیں، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے غلط سمبند ہیں، اس لیے وہ پوری رات باہر رہتا تھا، اور بیوی یعنی میری بہن وجہ پوچھتی تو بری طرح سے جھڑک دیتا تھا، ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو میری بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے والدین یعنی لڑکے کے والدین، میری بہن کے ساس سسر بھی لڑکے کا ساتھ دینے لگے، اور میری ہی بہن کو ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے۔ جھگڑے اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ جب ہم وہاں پر گئے تو لڑکے نے غصے میں آ کر فوراً میری بہن کو جگہ پر طلاق دے دیا۔ بہرحال بہت جھگڑا ہوا، بہت معاملات ہوئے، فائنلی یہ ہے کہ میری بہن آج ایک بچہ لے کر گھر میں بیٹھی ہے، اپنی عدت پوری کر رہی ہے۔ میرے پاس تو کہنے کو الفاظ نہیں تھے، میں تو دعائیں دے کر واپس آ گیا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت انکل میری بات کو سمجھ جاتے، میری بات پر یقین کر لیتے، کیونکہ میں لڑکے کو جانتا تھا وہ کتنا بد اخلاق ہے اور کتنا بد کردار اور کیریکٹر لیس ہے۔ میں انکل کو سب سمجھا رہا تھا، میں نے ساری باتیں بتا دی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر کہ پیسے والا ہے، خوش رکھے گا، اللہ کی قسم یہ تباہ کر دینے والی سوچ ہے، اپنی بیٹی کو برباد کر دینے والی سوچ ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اور اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں کہ اسٹیٹس اور مالداری دیکھ کر رشتے مت کیا کرو، دینداری اور اخلاق دیکھ کر رشتے کیا کرو۔ ہماری اولادیں ہمیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دے گی۔ کم سے کم رشتہ کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات، وہ حدیثیں تو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں 4 چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہے، ایک مال، ایک حسن، ایک خاندان اور ایک دینداری۔ تم 3 چیزوں کو مت دیکھنا، ایک صرف دینداری دیکھنا، اخلاق دیکھنا، کردار دیکھنا، اور آنکھ بند کر کر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، رشتہ وہ نہیں جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے، رشتہ تو وہ ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے۔ صرف اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا تو وہ ہوتا ہے جسے دل سے اپنایا جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو کوئی کر رہا ہے، محبت تو وہ ہے جو کوئی نبھا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے سچے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔